إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم میں سے ہر شخص دنیا میں رہتے ہوئے سکون، اطمینان اور فرحت بخش زندگی کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے شاندار مکانات بناتا ہے، بڑی بہترین سواریاں خریدتا ہے اور بڑے شاندار کھانے بناتا ہے جو اس کو سیر کرنے والے ہوں، اور دلی تسکین کے لیے بڑے بہترین مشروبات اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کی الغرض ہر وہ نعمت استعمال کرنا چاہتا ہے جو اس کو سکون اور اطمینان دے، لیکن ان ساری چیزوں میں وقتی اور ظاہری سکون تو ہو سکتا ہے، لیکن روحانیت ان چیزوں کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور روحانیت اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، دل کو سکون اور فرحت دینا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی رضامندی میں ہے۔ سابقہ 2 خطبات سے ہم اپنے ایک موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، جس میں پہلے خطبے میں ہم نے بات کی تھی ایسے امور جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور سابقہ خطبے میں ہم نے 4 ایسے کاموں کے حوالے سے بات کی تھی جو ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کر دینے والے ہیں، اور انہی کاموں میں سے 5ویں نمبر پر جو سب سے اہم کام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور ہر لمحے اپنے ذہن میں یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہر لمحے اللہ کی رضامندی کی کوشش، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ کام انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی اور کہا کہ ایمان والے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے دلوں کو اطمینان بخشتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور پھر ان کے اس کام کی مزید قرآن نے تائید کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا کا مطلب خبردار، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کے ذکر کے علاوہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے۔ دلوں کی اصلاح چاہتے ہو، اس کو پاک کرنا چاہتے ہو، اس کو نرم کرنا چاہتے ہو، اور نیکی کا شوق اور اس کی رغبت دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہو، تو کثرت سے اللہ کا ذکر، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اور اس ذکر کے اندر ہر قسم کی عبادت بھی موجود ہے۔ الغرض اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں یہ سوچ اور فکر کہ میں اللہ کو راضی کیسے کر دوں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہمیشہ اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ چیز تمہارے دلوں کو سکون اور راحت بخشے، ان کو نرم کر دے۔ اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، اگر آپ اللہ کے نبی کے تمام فرامین کو جو اللہ کے ذکر پر مبنی ہے ان کو جمع کریں، اگر وہ 100 احادیث ہے نا، اس میں سے 90 احادیث پر ہمیں خوشخبری سنائی گئی جنت کی، ہمیں خوشخبری سنائی گئی گناہوں سے مغفرت کی، اور ایسے بہت سارے امور اللہ کے ذکر سے متعلقہ، اور اس میں چھوٹی موٹی فضیلت کی بات نہیں کی گئی، ڈائریکٹ جنت کی فضیلت کی بات کی گئی یا پھر گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی۔ اور گناہ بھی کہا جتنے بھی گناہ ہیں سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایسی حدیث ہم آگے انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم سنیں گے۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نمبر پر جو حدیث سنیں گے، اور یہ حدیث ان تمام احادیث کا اگر اس کو نچوڑ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تمام احادیث پر بھاری حدیث ہے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور میں اس موضوع کی تقویت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ موضوع آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کروں گا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ کہا زندہ کی مثال والذی یذکر ربہ، وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ بندہ زندہ ہے، اور مردہ والذی لا یذکر ربہ، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ اگرچہ تمہیں زندہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ مردہ ہے۔ یعنی بھلا ایسی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اور بندہ مردہ ہے، مطلب اس کا دل مردہ ہو چکا، ختم ہو چکا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، جس دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق ہی نہیں رکھتا، وہ دل اس کے زندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے کہا زندہ اور مردہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول میں نے پڑھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زبان وہ ہے جو بولے تو اللہ کا ذکر کرے۔ سب سے بہترین زبان وہ ہے جو بولے تو اللہ کا ذکر کرے یا کسی دوسرے بندے کو نصیحت کرے، اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اگر نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کی خاموشی کے اندر بھی غور و فکر موجود ہو۔ ایک بندہ خاموش بیٹھا ہے لیکن اس خاموشی میں بھی وہ غور و فکر کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر غور ہے، تفکر ہے، تدبر ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کہا کہ اگر وہ بول بھی نہیں رہا ہے، غور و فکر بھی نہیں کر رہا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس دیکھنے میں بھی وہ عبرت حاصل کر رہا ہے، کہا یہ بندہ سب سے بہترین۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ اور صرف یہیں پر اللہ کے نبی نے اپنی بات کو مکمل نہیں کیا، کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز کی خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ بہترین کام جو تمہیں تمہارے مالک اللہ کے نزدیک پاکیزہ ترین بنا دے گا، کیا میں تمہیں وہ کام بولتا ہوں؟
اور یہ دونوں فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کو بھی وہ بلند کر دے گا، اس سے بھی بہتر کام ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم انفاق الذهب والفضة، اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرو، یہ اس سے بھی اچھا کام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میدان جہاد میں پہنچ جاؤ، دشمن تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے، تم اس کے ساتھ لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو، اس سے بھی بہتر کام۔ یعنی 5 باتیں اللہ کے نبی نے کی، 5 کام بڑے فضیلت والے۔ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، ایسا کام جو اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے پاکیزہ بنا دینے والا ہو، اور تم جنگ کے میدان میں کھڑے ہو، دشمن سے جنگ کر رہے ہو، اللہ کے لیے اپنی جان کو لیے ہتھیلی پر موجود ہو، اس سے بھی زیادہ افضل کرو۔ اور وہ کام جو تمہارے درجات کو اللہ کے نزدیک سب سے بلند کر دے۔ اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بلا کیوں نہیں، آپ بتائیں یہ کام۔ کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی یاد کو اپنے دل میں موجود رکھنا، کہا یہ ان سارے کاموں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، اور جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بات کو منسوخ کر دیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا عند بی ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے، میرا فیصلہ اس کے مطابق ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کس لحاظ سے کتنے، یعنی اللہ کے وہ کتنا قریب ہے، خشوع اور خضوع کس قدر زیادہ ہے، کہا اسی لحاظ سے میں اس کو اجر دیتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ، وہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، کہا ذکرتہ فی نفسہ، اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا اپنے دل میں یاد کرنا، اس کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جب میرا بندہ مجھے اپنی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور وہ فرشتوں کی مجلس۔ اور پھر کہا کہ میرا بندہ میری یاد کے ذریعے سے میرے قریب آتا ہے، ایک ہاتھ، میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، وہ 2 ہاتھ آتا ہے، میں اس سے زیادہ بڑھ کر آتا ہوں، میرا بندہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں۔ یعنی اس میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ انسان اللہ کی یاد کو، اس کے ذکر کو جس قدر بڑھاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ جب بھی کسی مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام فرشتوں کی ٹولیاں، ان کے گروہ آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے زمین میں موجود ان لوگوں کو یا ان مجلسوں کو تلاش کرنا جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ فرداً اکیلا بندہ موجود ہے یا وہ گروہ کی شکل میں موجود ہے۔ کہا ان فرشتوں کی ذمہ داری صرف ان لوگوں کو تلاش کرنا، اور جب کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے باقیوں کو بھی آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں ہمارا مقصد مل گیا۔ پھر وہ وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں جو کیا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، اور پھر جب فارغ ہو کر اللہ کی جانب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں مجلس سے آئے ہیں، وہاں پر اللہ تیرا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تب کیا کیفیت ہوتی؟ کہا تب تو بہت زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا
وہ کسی چیز کا سوال بھی کر رہے تھے، مانگ رہے تھے کچھ، ہاں مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو کہا پھر زیادہ شوق آ جائے گا ان کے اندر، پھر تیرا ذکر زیادہ کریں گے اور زیادہ اس کا سوال کریں گے اگر وہ دیکھ۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی؟ اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھ لے میں دکھا دوں ان کو، اللہ پھر وہ زیادہ ڈریں گے، وہ زیادہ اس سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور میری بخشش کا اعلان ان سب کے لیے ہے جو اس مجلس میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک فرشتہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک بندہ تو ایسا تھا جو اپنی حاجت کے لیے وہاں پر آیا تھا، اللہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا، کسی کام سے آ گیا، کسی بندے کو ملنا ہوگا جو اس مجلس میں موجود ہوگا، کسی سے کوئی چیز لینی ہوگی وہاں پر، یا کسی کو کوئی پیغام دینا ہوگا، وہ آیا تو مجلس چل رہی تھی، لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، یا اللہ تیرے ذکر کی مجلس میں تیرے نام سے تیری تعریف بیان کی جا رہی تھی، لوگ سن رہے تھے، وہ بندہ بیٹھ گیا انتظار میں، لیکن اس کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، تیرے ذکر کو سننا نہیں تھا، اپنے کام سے آیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج اس مجلس میں جو بھی موجود ہوگا وہ کسی بھی مقصد سے آیا وہ نامراد نہیں لوٹے گا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر وہ کس قدر شاندار چیز ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، راحت، اور دلوں کے اطمینان کے ساتھ ساتھ ایسا بندہ جس کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، جس کو بخشش اور مغفرت سے نواز دیا، بتائیں اس کے دل میں کسی طرح کا اضطراب، کسی طرح کی بے چینی موجود رہ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پیچھے ہم نے حدیث سنی، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیتے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے، اور اس حدیث میں اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی، کہا رجل ذکر اللہ، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خالیاً، اکیلا بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ بہہ پڑتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے اس کے۔ کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو معاف بھی کریں گے، جنت میں بھی داخل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے نا، قبر سے لے کر جنت تک کا مشکل مرحلہ، اللہ اس مرحلے میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ رجل ذکر اللہ خالیاً، جو بندہ اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ بہہ پڑی، اللہ کا ذکر اس کی یاد سے رو پڑا۔ کہا کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں بھی مغفرت بھی دیں گے، جنت میں داخلہ بھی، لیکن اس سے پہلے جو تمام مخلوقات کے سامنے عزت و شرف ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں۔ بہت بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک مزید فضائل بیان کی ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کہا سورج کے طلوع ہونے تک یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا کنبہ قبیلہ سب سے اعلیٰ گھر ہے، سب سے بہترین، کائنات میں سب سے بہترین لوگوں میں سے 4 لوگوں کو آزاد کروانے کے برابر اجر دیا جاتا ہے اس کو۔ اور یہاں بھی صرف آزادی نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہے، اگر تھوڑا سا غور کریں۔ دوسری حدیث ہمیں یہ سمجھائے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام بندے کو آزاد کرنے کے بعد، لیکن جو فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرے سورج نکلنے تک، سب سے
بہترین لوگوں میں سے 4 لوگوں کو آزاد کروانے کے برابر ہے. اور یہی اجر شام کے وقت ہے. کہا جو عصر کے بعد بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ 4 غلاموں کو آزاد کروانے کے برابر اجر دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور فجر کے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے بیٹھا، کسی سے گفتگو نہیں کرتا، اور جب سورج نکل جاتا ہے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اجر دیا جائے. ایک اللہ کے ذکر کی وجہ سے مقبول حج اور عمرے کا اجر چند گھڑیاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے اور پھر ایک بار پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا اللہ اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. اور یہ موقع دن میں ہم 5 بار ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے ذکر کے اندر ایک مٹھاس موجود ہے، ایک اثر موجود ہے، اور وہ اثر اس وقت ملے گا ہمیں جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی یاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ ہماری انگلیاں تیز تیز چلتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کن امور سے پاک ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ ہر طرح کی مجبوری سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے. جتنی بھی مجبوریاں کمزوریاں مخلوقات کو لاحق ہیں اللہ کو وہ لاحق نہیں. ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات. اس چیز کا اعتراف آپ ہر نماز کے بعد 33 بار کریں اپنے ذہن میں، اللہ تو پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس میں انسان اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ میں نے جتنے بھی امور کیے، میں چل کر مسجد میں بھی آیا نا تو میرا کوئی کمال نہیں، اللہ ساری تعریفیں میرے لیے، یہاں لانے والا بھی تو ہے. میری زبان جو الحمدللہ ادا کر رہی ہے اس میں بھی میرا کمال نہیں، الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے جو تو نے اس کو حرکت کرنے کی جو قوت بخشی. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے. پھر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے زیادہ قوت طاقتور تیرے پاس ہی ہے، اس کے علاوہ. اور جب انسان ہر نماز کے بعد اس طرح سے ذکر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے، عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے. اب کم از کم یہ عاجزی اور انکساری، یہ جملے جو اس نے ہر نماز کے بعد ادا کیے ہیں اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں، کم از کم اس کا اثر اگلی نماز تک تو رہے گا. جب انسان اللہ کے سامنے گر گیا، عاجزی اختیار کر لی، کم از کم اگلی نماز تک تو اس کا اثر رہے گا. وہ تکبر تو نہیں کرے گا، کوئی بڑے پن کا جملہ تو نہیں ادا کرے گا. جب اگلی نماز میں آئے گا دوبارہ پھر اسی یاد کو تازہ کرے گا، پھر اسی یاد کو تازہ کرے گا، اور اسی طرح پورا دن گناہوں سے بچتے ہوئے گزر جائے گا. اس طرح بہت سارے فضائل ہیں اللہ کے ذکر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور اللہ کے نبی نے جو تلقین کی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کرتے ہر وقت. اور ہمیں بھی یہی تلقین کی جاتی ہے کہ ہر وقت تم اللہ کا ذکر کرو. اور جب اللہ کا ذکر تم ہر وقت کرو گے، اللہ کی یاد کو اپنی زبان پر موجود رکھو گے، یہ کام تمہارے باقی اعمال کی جتنی بھی سستی ہے اس کے لیے کفایت کر جائے گا. تمہاری نمازوں میں سستی ہے، سستی سے مراد یہ نہیں کہ تم نمازیں ترک کرتے ہو، سستی سے مراد خشوع اور خضوع کا کم. اگر ترک کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کفایت نہیں کرے گا، پھر اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور پھر اللہ کے سامنے آ کر نمازیں پڑھو. تو وہ کمزوری جو نماز کے خشوع خضوع میں رہ گئی، آپ نے روزہ رکھا تو روزے کی حالت میں کچھ گناہ کر دیے، یا اس کے علاوہ نظر کی حفاظت نہیں کر سکے، آپ نے کوئی گناہ کر دیے، جہاں جہاں کمزوری ہے اللہ کا ذکر اس کمزوری کے اوپر حاوی آ جائے گا اور وہ کمزوری چھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے آ کر کہی، اسے کہا اللہ کے نبی، اسلام کے کچھ اعمال میرے اوپر غالب آ چکے
میں ان سے عاجز ہو چکا، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے کام بتائے، کچھ اعمال غالب آ چکے، مجھ سے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا کام بتا دے جو ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کہا تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وہ ان سارے امور کے اوپر حاوی آ جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے آپ نے، نمازوں میں کمزوری رہ گئی، کہیں پہ کمزور رہ گئی، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں، یہ چیز آپ کی ان کمزوریوں کو ختم کر دے گی اور دور کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے، اللہ کے نبی سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ سب سے اچھا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور وہ نیکی والی ہے، جس کی عمر لمبی ہے اور وہ نیکی والی ہے، مسلسل اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کا سب سے اچھا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ جو نیک عمل کر رہا ہے، عمر لمبی ہے اور نیکیوں والی ہے، ان نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نیکی ان تفارق الدنیا، وہ یہ ہے کہ جب تو دنیا کو چھوڑے نا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے کر، جب تو دنیا کو چھوڑے تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر موجود ہو۔ اور یہ ایک جملہ نہیں ہے صرف، اس میں ایک پوری فکر ہے کہ انسان اپنی دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ جن جملوں کو ادا کرتا ہے، اس کی موت کے وقت اس کی زبان سے وہی جملے ادا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہاں تک کہ جب تم دنیا کو چھوڑو اس وقت بھی اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر کائنات میں سب سے اچھے بندے تم ہو کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو پانچویں چیز جو ہمارے دلوں کو جلا بخشتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والی ہے، اس کو زندہ کر دینے والی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے جی کہ میں صبح سے شام تک تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا اثر ہوگا، نیکیاں بھی ملے گی، اور یہ بڑے شاندار کلمات ہیں، بڑا اجر ہے ان کا۔ لیکن اگر کوئی شخص فرائض کو ترک کر دے، نمازوں کی طرف نہ آئے، باقی بہت ساری سستیاں ہیں، اور وہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر کفایت کر جائے گا، تو فرائض سے کفایت نہیں کرے گا۔ فرائض ادا کر رہے ہیں، پھر کبھی کوتاہی رہے گی، اس سے کفایت کر جائے گا، لیکن بالکل چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ درست نہیں۔ تو آپ زبان سے بھی اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اعمال کے ذریعے بھی اس کی وضاحت کریں، نمازیں ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیکی کے بہت سارے امور ہیں ان کو انجام دیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا ذکر، اس کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور انشاءاللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ ایسی مجالس جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کریم کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کو جنت کا باغیچہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو نا تو وہاں پر کچھ نہ کچھ چل لیا کرو، جیسے جانور کسی باغیچے سے گزرے نا کچھ نہ کچھ وہ چل لیتا ہے۔ کہا جب بھی تم جنت کے باغیچے کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چل لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کا باغیچہ یہ کیا ہے؟ کہا حلق الذکر، ذکر کا حلقہ، وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس مجلس میں بیٹھو۔ اور یہ مجلس
دروس کی مجلس بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مجلس ہمارے جمعے کے خطبے کی مجلس بھی ہے، اور یہ خطبہ بھی انسانی زندگی پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے، لیکن ان کے لیے جو پوری توجہ کے ساتھ انہمام کے ساتھ شروع سے آخر تک سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں بہت ساری باتوں سے رہ جاتے ہیں اور پھر موضوع کی سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا بیان کیا جائے، تو جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے ہاں بھی آپ کی حاضری ملتی رہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ایک تو جتنے بھی فضائل اللہ کے ذکر کے ہم نے سنے ان سب سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس ایک آیت کے اندر ان کی دنیا اور آخرت کی بربادی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کے مسائل کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف یہی پر بس نہیں، کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ کہیں گے كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح تو ہمیں یاد نہیں کرتا تھا، تو نے ہمیں بلا دیا دنیا میں، آج ہم نے تجھے بتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی بھی بڑی مذمت کی ہے کہ جہاں پر 2 4 5 بندے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کہا اگر وہ بندے اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھ جائیں وہاں سے، اللہ کے ذکر کی کوئی بات نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی بات نہیں کی، کوئی دعا نہیں سکھائی، کسی کو نصیحت نہیں کی، اگر وہ وہاں سے اٹھ جائیں، کہا یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث اور افسوس کا باعث ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اگر کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ سڑے ہوئے گدھا جو مرا ہوا ہے، سڑ گیا اس کا گوشت، کہا اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہاں سے اٹھ گئے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا باعث ہو۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کریں، کلمات کے ذریعے بھی، اور ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھیں، اور اللہ کی یاد کو جب ہم تازہ رکھیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے۔ جب بھی ہم کو گناہ کرنے لگیں گے فوراً اللہ کی یاد ہمارے دل میں موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے دلوں میں تازہ رکھنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اور وہ سارے امور جو اللہ تعالیٰ نے جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان امور کو کیا کریں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان اس کا دل جب برباد ہوتا ہے نا تو اس کی وجوہات 2 ہوتی ہیں، ایک غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت، اور دوسری وجہ خواہشات کے پیچھے لگنا۔ اور کہا کہ دلوں کو آباد کرنے والی بھی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کی دلیل کو قرآن سے دیتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اے نبی آپ اس بندے کے پیچھے نہ لگے، اس کی بات نہ مانے جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے اور وہ خواہشات کے پیچھے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو ہمیشہ تازہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے، حتیٰ کہ ہمارے آخری لمحات کو اللہ کے ذکر سے تر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ہمیں سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے سامنے سے جتنے لوگ مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے قرضوں کو ادا کریں، اور جتنے بھی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، گھریلو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کفایت کر جائے، سب کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و معاملہ کرے۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔